السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول حادث العمم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ علی احسانہ کہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 21واں سالانہ یہ باوقار اور پر احتشام ذکر تاجدار کربلا، اللہ اس 8ویں آپ کی نشست اور میرے ساتھ آپ کی تیسری نشست ہے، اللہ قادر و قیوم ہماری آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اہل بیت کے، نبی اور آل نبی کے محبوں میں، غلاموں میں، نوکروں میں کہیں چھوٹا سا نام ہمارا بھی تحریر ہو جائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہو۔ کل اور اس سے اگلے دن آپ نے احادیث کی روشنی میں اور کل قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں آپ نے سنا تھا کہ تقریباً 10 آیتیں پڑھنے کا ارادہ، لیکن وقت مکمل ہوا اور پھر کل کی گفتگو ادھوری رہ گئی۔ لیکن عناوین کا ایک سلسلہ ہے جس کے حوالے سے میں پابند ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ کل کی گفتگو مکمل آج ہونی تھی، لیکن اب چونکہ ہماری عوام کا اور منتظمین کا یہ حکم بھی ہے کہ ہمیں اب فضائل سے کربلا کی طرف چلنا چاہیے۔ حالانکہ کربلا کے واقعات کم و بیش وہی ہیں، لیکن میری قوم کا یہ مجھ پر مطالبہ بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ ہم نے وہی سننا ہے، اس لیے کہ مشک کی طرح یہ ذکر ہے، اس کو جتنا رگڑا جائے اتنی اس کی خوشبو بڑھتی ہی جاتی ہے اور مشام جاں معطر ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہیں، ہر سال 14 صدیوں سے واقعات کربلا دہرائے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی طبیعتیں سیر نہیں ہوتی۔ ارے نادان، جب لوگوں کی طبیعت پانی سے سیر نہیں ہوتی، لوگوں کی طبیعت کھانے سے سیر نہیں ہوتی، تو پھر یہ ذکر تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری زیست کا مقصد ہے، اس سے طبیعتیں کیسے سیراب ہو سکتی ہے؟ جیسے جیسے آقاؤں کا ذکر سنتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہماری تشنگی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، ہماری تڑپ اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آئیے اب ہم داستان کربلا شروع کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری دین لے کر آئے تھے، جو آخری کتاب لے کر کے آئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
دو وقت ایسا آیا، دین پر کڑا وقت ایسا آیا کہ دین کو مکمل اس کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلا جو کڑا وقت آیا تھا اللہ کے دین پر، وہ جو ہے مانعین زکوٰۃ کا وہ دور تھا، وہ دور منکرین ختم نبوت کا دور تھا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دنیا سے ظاہری طور پر کوچ فرمایا ہے اور پھر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور پر رخت سفر باندھا ہے اور مسلمہ نے جو ہے وہ اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کا انتخاب فرمایا تھا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی تربیت یافتہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اتنا سخت جو ہے وہ فیصلہ لیا، اور اتنا سخت آپ نے جو ہے وہ کڑے وقت میں فیصلہ لیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، ابو بکر ہوش سے تو کام لو، آپ دیکھتے نہیں، ایک طرف آپ اسامہ کا لشکر روانہ کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ مانعین زکوٰۃ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں، تیسری طرف مسلمہ کذاب سے آپ جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں، مدینہ تنہا ہو جائے گا اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا۔ تو صدیق اکبر نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا تھا، عمر اسلام لانے سے پہلے بڑے بہادر تھے اور اسلام لانے کے بعد کیا تم بزدل ہو گئے اور مجھے یہ مشورہ دیتے ہو؟ واللہ میں یہ تو پسند کر سکتا ہوں کہ جنگل کے درندے ہماری بوٹیوں کو نوچ لے، لیکن میں یہ پسند نہیں کر سکتا کہ اللہ کے دین کی بنیادوں کو کوئی ہلانے کی کوشش کرے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر مجھے بھی شرح صدر ہو گیا اور پھر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر متفق ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس کے بعد بڑا دردناک وقت اس وقت آیا جس وقت اللہ اکبر کاٹ کھانے والی حکومت آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاٹ کھانے والی حکومت آئے گی، سنتوں کو مٹا دیا جائے گا، لوگوں کا قتل عام ہوگا، سنتوں کو بدلا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی وہ روایت ہم اکثر پڑھاتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دو قسم کے علوم عطا فرمائے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کو میں بیان کرتا ہوں اور تم سنتے ہو، یعنی احکامات کی جو بیانات ہے وہ سب کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں دوسری بات اگر میں بیان کروں تو لوگ مجھے قتل کر دے، اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ قتل کر دے۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا علم تھا جس کو بیان کرنے سے ابو ہریرہ کی جان جانے کا خطرہ تھا؟ تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ پیشن گوئیاں تھی، وہ نشانیاں تھی قیامت کی کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے بعد کیسے ظلم ہوں گے امت پر، حاکم لوگ کیسے دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے، سنتوں کو مٹانے کی کیسے کوشش کریں گے۔ بلکہ انہوں نے بیان بھی کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں میری امت کی تباہی ہوگی، قریش کے کچھ ایسے لڑکے ہوں گے، حالانکہ لکھنے والوں نے ان کو جو ہے وہ کچھ اور لکھا ہے، لیکن منبر کے احترام میں میں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ منبر کا احترام باقی رہے، اس لیے کہ یہ بڑا ذمہ دار منبر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہاں اس منبر پر جو سرپرستی ہوتی ہے، سرپرستی، اس منبر کی سرپرستی، اللہ اکبر، وہ کربلا کے تاجدار کی روحانی سرپرستی ہوتی ہے، بغداد و اجمیر کے تاجدار کی روحانی سرپرستی ہوتی ہے۔ اس لیے اس منبر کا مجھے بہت خیال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ اکبر، اس بات پر ہم خوش ہیں کہ کسی کا سرپرست کوئی ہے، کسی کا سرپرست کوئی ہے۔
ہیں, ہمارے سروں پہ ان کے سائے ہیں جن کے دشمن بھی ان کی فضیلتوں کا انکار نہیں کر سکتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے مجھے خیال ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے قریش کے چند چھوکروں کی وجہ سے, چند نو عمر چھوکروں کی وجہ سے میری امت کی تباہی ہوگی. سرکار ابدکرار نے ابو ہریرہ کہتے مجھے نام لے لے کر بتایا, اگر میں وہ نام لے لوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں. یعنی اتنی دہشت گردی تھی, اس قدر جو ہے وہ گنڈا گردی تھی کہ لوگ حدیث کو بھی کھل کر بیان نہیں کر سکتے تھے, حدیث پاک کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے بازار میں اعلان کرتے تھے, بازار میں اعلان کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے اللہ میں 60 ہجری کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو فضائل پڑھتے ہو وہ بخاری میں کیوں نہیں ہے, وہ مسلم میں کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ بخاری مسلم میں بھی اہل بیت کے فضائل ہیں, لیکن بخاری مسلم ان دنوں میں ترتیب پا رہی تھی جن دنوں میں ایک بار علی کا نام لو تو لوگوں کو کوڑے لگائے جاتے تھے. حسنین کے فضائل بیان کرنے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جنہوں نے لکھ دیا انہوں نے جہاد سے بڑا کام کیا ہے. جنہوں نے لکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تم ان لوگوں سے حسد کرتے ہو, ان لوگوں سے حسد کرتے ہو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل عطا کیا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی, تم ان لوگوں سے حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا. تو حضرت سیدنا امام محمد باقر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ جو آیت مبارکہ میں حسد کرنے والے ہیں اور جو فضل کرنے والے جن پہ فضل ہوا ہے تو وہ فضل والے لوگ ہم ہیں, اور ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں اس لیے کہ ہر فضل کو کسب سے حاصل کیا جاتا ہے مگر اہل بیت ہونے کو کسب سے حاصل نہیں کیا جاتا, اس لیے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کے پاس علم نہیں ہے, کتابوں کا نصاب پڑھ لے علم ملے گا. کسی کے پاس دولت نہیں ہے, یا کاروبار کر لے یا چیٹنگ کر لے دولت مل جائے. کسی کے پاس اقتدار ہے, اقتدار نہیں ہے, جنگیں کر لے, ہلاکو بنے, چنگیز خان بنے, وہ اقتدار بھی حاصل کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کسی کی رگوں میں خون مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ خون رسول حاصل نہیں کر سکتا, نسبت رسول اور نسب رسول حاصل نہیں کر سکتا. تو جس چیز کو لوگ حاصل نہیں کر سکتے اس سے حسد کرتے ہیں. یا پھر حسد کی دو وجہ, یہ حاصل نہیں کر سکتا تو حاصل تو ہونا نہیں ہے, لیکن زائل کر سکتا ہوں کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے, تو یہ وہ نعمت ہے جو چھنی بھی نہیں جا سکتی. اس لیے کہ جو نعمت ان کے پاس ہے, روزہ رکھے تو بھی ہے, نہ رکھے تو بھی ہے, نماز پڑھے تو بھی ہے, نہ پڑھے تو بھی ہے. اسی لیے کہا کہ ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں. آپ دیکھیں حسد, دیکھیں کتنا حسد, کتنا حسد کہ امام حسن کو شہید کیا 7 مرتبہ زہر کھلا کر. کتنی بار؟ 7 مرتبہ. 7ویں مرتبہ ہیرے کی کنی پیس کے پلا دی. لوگ کہتے ہیں ابھی تک قاتل کا نام ہی پتہ نہیں چلا. نہیں پتہ چلا, پردہ پوش لوگ ہیں, نہیں پتہ چلا, لیکن عقل بھی تو کچھ کہتی ہے. جس زمانے میں لوگوں کے گھر میں مہینے مہینے بھر چولہے نہیں جلتے تھے, لوگ پوری زندگی پھالودہ نہیں کھا سکتے تھے, تو ان کے یہاں کسی کو پلانے کے لیے ہیرا کہاں سے آتا؟ ہیرا پلانے والا کوئی غریب عوام تھوڑی ہو سکتی ہے.
ہیرا تو کسی درباری سے ہیرو سے آ سکتا ہے نا. ہیرا جن کے یہاں روٹیاں سکھا کر کھائی جاتی تھی وہ دوسروں کو ہیرا پلائیں گے؟ دوسروں کو ہیرا پلائیں گے؟ ہیرا کہاں سے آیا؟ اس پر تو سب متفق ہے کہ جو ہے وہ ہیرے پلائے گئے، ہیرا پلایا گیا. تو ہیرا آیا کہاں سے؟ آج ہیرا کروڑ پتی لوگوں کے گھر میں نہیں ہوتا. اس دور میں جب لوگوں کے گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے تو ہیرا آیا کہاں سے؟ وہی وہ شام میں جو بدبخت بیٹھا تھا جس کا نام لے کر حضور نے اس پہ لعنت کی ہے، وہی بدبخت تھا جس کو دنیا یزید کے نام سے جانتی ہے. سازش تو اسی بدبخت کی تھی، اسی بدبخت کی. وہ جانتا تھا کہ صلح میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ آپ کے بعد خلافت پھر ہماری طرف لوٹے گی، اور اگر میں نہیں ہوں گا تو میرا بھائی یا پھر مسلمانوں پہ چھوڑ دیا جائے جس پر سب لوگ اتفاق کر لیں. تو اس نے امام حسن کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی. امام حسن نے مجتبی زہر دیا امام حسن کو. امام حسین کے ساتھ جو کیا وہ آپ سنتے اور کل سے سن بھی لیں گے. امام زین العابدین کو زہر دیا، امام محمد باقر کو زہر دیا، امام جعفر صادق کو زہر دیا، امام موسیٰ قاسم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر، پیروں میں بیڑیاں پہنا کر مدینہ منورہ سے پیدل بغداد تک لایا گیا. یہ داستان اہل بیت کربلا پہ ختم ہوتی ہے. یہ حسد تھا، حسد، یہ حسد تھا، کیونکہ نعمت زائل نہیں کر سکتے تھے، ختم نہیں کر سکتے. امام موسیٰ قاسم کو ہتھکڑیاں پہنا کر اور جیل میں ڈالا. پھر اس کے چمچوں نے کہا بادشاہ کے، یہ سب حکمراں کر رہے تھے. نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تاریخ پڑھی ہوئی، تاریخ خلفہ اٹھائیے، السوائق المورخہ اٹھائیے، علامہ جامی کی شواہد النبوہ اٹھائیے. یہ سارے اردو زبان کی کتابیں ہیں. امام موسیٰ کاظم کو ہاتھ میں، آپ سوچے تو صحیح، کوئی دور کا نسب تھا. موسیٰ کاظم بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے، وہ بیٹے امام حسین کے. یہ نسب کوئی بھولا ہوا نسب تو نہیں تھا. حضرت زید کو شہید کیا گیا، ان کا لاشا بازار میں لٹکایا، اور کہ یہ سردی اور گرمی کے اثر سے جب ان کے کپڑے گر جائیں گے تو یہ ذلیل ہو جائیں گے. لیکن جن کو خدا نے عزتیں دی ہے ان کے کپڑے چھین کر کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ جب کپڑے گرنے لگے تو مکڑی نے جالا تنا. حضرت زید کے وجود پہ مکڑی نے، ارے کیا سمجھتے ہو کہ تم صرف مسلمان حسینی ہو؟ قدرت نے جانوروں کو بھی حسینی بنا دیا. حسینی اس معنی میں کہ وہ حسین سے محبت کرتے. جو حسین سے محبت کرے وہ حسینی ہے. اگر اس معنی میں میں کہوں حدیث کی روشنی میں تو پھر جنت بھی حسینی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہید کربلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطیب صاحب آپ یزید کو حدیث قسطنطنیہ میں گھسیڑ کے جنت میں داخل کر رہے ہیں. آپ جنت سے بھی تو پوچھو کہ وہ قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی. آپ جنت سے بھی تو پوچھو، اس لیے کہ سب جنت کے متلاشی ہیں اور جنت بھی کسی کی طالب ہے. جنت مانگنے والوں، مینا تک جانے والوں جنت مانگنے کے لیے، عرفات تک جانے والوں جنت مانگنے کے لیے، افطار کے وقت میں رو رو کے جنت تم بھی مانگتے ہو، میں بھی مانگتا ہوں. لیکن اللہ سے پوچھو، اللہ یہ جنت بھی کسی کو مانگتی ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مطلوب جنت بھی ہے، کوئی مقصود جنت بھی ہے، کوئی محبوب جنت بھی ہے. وہ مطلوب جنت کون ہے؟ مقصود جنت کون ہے؟ محبوب جنت کون ہے؟ موضوع نہیں، ضعیف نہیں، حدیث صحیح ہے. اور وہ حدیث صحیح ہے جس کو ابن الجوزی جیسا بھی صحیح مانتا ہے کہ جب سب جنتی جنت میں جائیں گے
تو جنت کہے گی اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو 2 ستونوں سے مجھے زینت دے گا، مجھے سجائے گا، مجھے سنوارے گا۔ وقت کی قلت میرے پاس ہے، مجھے اس کا احساس ہے، مگر آج میں اس کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو، اس لیے کہ جنت کیا کہہ رہی ہے، اللہ تو نے کیا مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے 2 ستونوں سے سجائے گا، سنوارے گا، مجھے زینت دے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں جنت کی زینت میں کیا کمی ہے؟ وہاں تو باغ ہے، وہاں بہار ہے، وہاں دریا بہ رہے ہیں، بہ رہے بہیں گے نہیں، بہ رہے ہیں۔ تحتی الانہار قرآن کہتا ہے وہاں باغات ہیں، قرآن کہتا ہے وہاں پرندے ہیں، قرآن کہتا ہے وہاں غذائیں ہیں، قرآن کہتا ہے وہاں حوریں ہیں، خوبصورت حوریں ہیں، وہاں غلمہ ہیں، وہاں پودے ہیں، وہاں پھول ہے، وہاں پھل ہے۔ اور لیکن وہاں کے پھل پھول ان کا نام بھی انگور ہے، تمہارے انگوروں کی طرح، مگر وہ تمہارے انگوروں کی طرح لذیذ نہیں ہے، ان کی لذت الگ ہے۔ آدھا انگور کھا کے رکھ دو تو سڑ جائے، وہاں کے انگور کی شان یہ ہے آدھا کھا کے رکھ دو تو سڑے نہیں بلکہ پھر واپس سے وہ پورا ہو جائے۔ یہاں کا آدھا کھانا کھاؤ آدھا بچا دو تو سڑ جائے، وہاں کا حال یہ ہے، یہاں مانگنا پڑتا ہے یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، وہاں صرف سوچو کہ کاش میں پرندہ فلاں رنگ کا کھاتا، وہ پرندہ اڑ کے آئے گا بھنا ہوا، آدھا کھاؤ کے چھوڑ دیا پھر وہ پورا ہو کے اڑ کر چلا جائے گا۔ یہ جنت ہے، جنت میں کمی کیا ہے؟ بلکہ یہ بیان کرو مختصر میں، جہاں روک ٹوک نہیں ہے اسی کو جنت کہتے ہیں ایک، اور جہاں کوئی کمی نہیں ہے، جہاں کمی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جنت، اور اس چیزوں کو استعمال میں روک ٹوک نہ اس کو کہتے ہیں جنت۔ یہاں 4 کی قید ہے، وہاں کوئی قید نہیں ہے، وہاں کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں ادھر ادھر گھومنے پھرنے پہ کھانے پینے بھی پابندی ہے، شوگر ہو گئی تو میٹھا مت کھاؤ، وہاں کوئی شوگر نہیں ہے۔ پھر یہاں نماز کا وقت ہو تو سب چھوڑ کے آؤ نماز پڑھو، وہاں کوئی نماز بھی نہیں ہے، وہاں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، بلکہ وہاں کوئی سجدہ کرے تو قدرت کے سجدے سے سر اٹھا، وہ دار العمل تھا، یہ دار الجزا، یہاں سجدہ نہیں، سجدہ کرایا وہاں، اسے جنت۔ تو جنت کی زینت میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں، لیکن جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ اچھا، پھر یہ نہیں کہ کوئی نہیں آیا ہے تو کہہ رہی ہے کہ زینت کا وعدہ، سب آ چکے ہیں، سب کی آمد ہو گئی ہے۔ اب جنت کہتی ہے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا؟ قدرت کہتی کیا تو تھا، تو مولا وہ میری زینت کہاں ہے، وہ میرا سنگھار کہاں ہے، وہ میرا نکھار کہاں ہے؟ تو قدرت کے بھی تو دینے کے کتنے خوبصورت انداز ہے۔ قدرت کہے گی فرشتوں سے یہاں سے پردہ اٹھاؤ، یہاں سے پردہ اٹھاؤ، تو جب پردہ اٹھایا جائے گا تو قدرت کہے گی یہ تیرے 2 ستون اور تیری زینت ہے۔ اس وقت جب دیکھیں گے تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، ایک ستون حسن ہوں گے، دوسرے ستون حسین ہوں۔ بلکہ حدیث پاک ہے سرکار نے، دیکھو جب کوئی عورت کو سجاتے ہیں نا تو اس کے کانوں میں بالیاں ڈالتے، کیا ڈالتے ہیں اس کے کان میں؟ بالیاں، اس کو کہتے ہیں گوشوارے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گوشوارے۔ عورت کے کان میں بالیاں پڑے اس کو کہتے ہیں گوشوارے۔ سرکار فرماتے ہیں عرش کے 2 گوشوارے ہیں، صرف جنتی نہیں سجتی اہل بیت سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرش کے 2 گوشوارے ہیں، گوشوارے اس کی 2 اپنی زبان میں کہہ دو بالیاں ہیں۔ پوچھا حضور وہ کون ہے؟ کہا ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ یہ ہے اہل بیت۔ مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف، بلکہ عرش کو بھی ضرورت ہے، جنت کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن کہتا ہے کہ ان سے حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے نعمت دی۔ تو یہ حسد تھا، حسد تھا۔ امام زین العابدین کو شہید کیا، امام باقر کو شہید کیا، امام جعفر صادق کو شہید کیا، امام زید کو تو لٹکا دیا، اور پھر مکڑی نے جالا تنا تو اس پہ غصے میں آ کر امام زید کے لاشے کو انگار لگانے کی کوشش۔ یہ سب سلوک کیا گیا ہے۔
اور یہ سب کرنے والے بادشاہ لوگ تھے۔ اس کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم وہ دور دیکھو گے، بلکہ نام لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص، بلکہ حدیث ہے یوں، سرکار فرماتے اللہ یزید کو کبھی برکت نہ دے۔ سرکار کی حدیث نام لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یزید کو کبھی برکت نہ دے، کیونکہ وہ قاتل ہے میرے بیٹے حسین کا۔ ابھی یہاں شمر کا نام نہیں لیا گیا، ابن زیاد کا نام نہیں لیا گیا، حضور نام کس کا لے رہے ہیں؟ یزید کا۔ وکالت کیوں کر رہے ہیں آپ کہ یزید نہیں تھا؟ حضور کہہ رہے ہیں وہی قاتل ہے، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں تاج محل شاہ جہاں نے بنایا۔ تاج محل بنانے والا شاہ جہاں ہے۔ کتنی اینٹیں ذرا رکھی، ہمیں کوئی یہ بھی تو سمجھائے، کتنی اینٹیں شاہ جہاں نے رکھی، کتنی پارٹیاں اس نے اٹھائی، کون سی اس نے کون سا پانی دیا ذرا، یہ وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا شاہ جہاں، لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ تیر وہاں سے تھا، تیر جو تھا تیر کربل میں تھا، اور اس کی جو کمان تھی وہ شام میں تھی۔ اسی طرح ہیرا بھی شام کا تھا، پلایا مدینے میں گیا تھا۔ تلوار بھی شام کی تھی، گردنوں پر کربلا میں آئی تھی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بدبختوں کا حال ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ یزید کو کبھی برکت نہ دے۔ سرکار کہتے ہیں اللہ اس کو کبھی برکت نہ دے، کیونکہ وہ قاتل ہے میری اولاد کا، وہ میری اولاد کو قتل کرنے والا ہے۔ اور سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری آل کو قتل کیا، جس نے میری آل کو شہید کیا، اللہ رب العزت کا روئے زمین پر وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کا غصہ اور جلال اگر سب سے زیادہ کسی پر ہوگا تو وہ میرے حسین کو قتل کرنے والے، ان کی آل کو شہید کرنے والے پر ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بڑا دشمن ہے تو وہ قاتل حسین ہے، حسین پاک کو شہید کرنے والا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ کربلا، یہ کربلا، یہ کربلا، یہاں کربلا بیان ہو رہا ہے، وہاں کربلا بیان ہو رہا ہے، وہاں کربلا بیان ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کربلا کو حضور علیہ السلام نے جتنی کثرت سے بیان کیا ہے، اگر ان احادیث کو جمع کیا جائے تو پوری ایک کتاب بنے۔ اور پھر الگ الگ فرشتہ آ رہا ہے، وہ کربلا بیان کر رہا ہے، الگ الگ فرشتہ آ رہا ہے، وہ کربلا بیان کر رہا ہے۔ یعنی یہ حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ دین کے تحفظ کی جنگ ہے، دین کی بقا کی جنگ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ اکبر، جس وقت امام حسین کی ولادت ہوئی، اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، صاحب جو ہے وہ طبرانی نے بھی اس کو لکھا ہے، ابن جریر بھی اس کو لکھتے ہیں۔ آقا حسین کی ولادت ہوئی، سرکار علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان پڑھی، کان میں اقامت پڑھی، ان کے منہ میں جو ہے اپنی زبان ڈالی، اور اس کے بعد جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس بچے سے آپ محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا آقا آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت آپ کے بعد کربلا میں شہید کر دے گی۔ سرکار رونے لگے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چمٹا کر رونے لگے۔ اور پھر جبریل امین نے کہا توجہ، کچھ تھوڑا اس طرف بھی توجہ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کر دے دوں۔ جبریل نے ہاتھ بڑھا، مٹی لا دی گئی، اور پھر وہ مٹی حضور نے حضرت ام سلمہ کو دی۔ اللہ کے رسول کے گھر میں، کسی کے گھر میں آج مدینہ شریف کی مٹی رکھی ہوئی ہے، کسی کے گھر میں آج کہ چوچا شریف کی مٹی رکھی ہوئی ہے، کسی کے گھر میں آج دیوا شریف کی مٹی رکھی ہوئی ہے، کسی کے گھر میں آج بریلی شریف کی مٹی رکھی ہوئی ہے۔ یہ مٹیاں آپ نے کیوں رکھی ہے تو آپ جانیں، حضور کے گھر میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں اگر کوئی مٹی رکھی ہوئی تھی، کربلا کو سمجھو،
کربلا سمجھو. حضور کے گھر میں صاحب قرآن کے گھر میں مٹی رکھی ہے, کہاں کی؟ اے کربلا کی مٹی تیری عظمت کو سلام. ابھی حسین آئے نہیں ہیں تو تو اتنی محترم ہے. ابھی حسین آئے نہیں ہے تو تو اتنی محترم ہے کہ نبی کے گھر میں رکھی جا رہی ہے. ارے حسین جب آ جائیں تو اس وقت پھر تیرا مقام کیا ہوگا, تیرا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کتنے سال وہ مٹی رکھی گئی؟ سن 4 ہجری سے لے کر حضرت ام سلمہ کے وصال تک وہ مٹی اللہ کے رسول کے گھر میں رکھی رہی. پھر صرف مٹی نہیں بلکہ کنکر کا بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا اور وہ پانی کا فرشتہ تھا, بارش کا, باران رحمت کا. وہ بھی حضرت ام سلمہ کے گھر کی بات ہے. سرکار نے فرمایا ام سلمہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں دینا, اس لیے کہ آج ایک ایسا فرشتہ آنے والا, اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا اور میں نے اس کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے, شاید اس سے میری پہلی ملاقات ہے. تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ام سلمہ کھڑی رہو, کسی کو آنے نہیں دینا. ام سلمہ کھڑی تھی, ایسے میں آ گئے امام حسین. اب حسین آ گئے, ام سلمہ نے کہا بیٹا تمہارے نانا نے منع کیا ہے نہیں جانا. یہ رونے لگے. اب جب یہ روئے انہوں نے چھوڑ دیا, اس لیے کہ ان کی امی کو تنبیہ تھی, فاطمہ میرے حسین کو مت رلایا کرو, حسین روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے, میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. ہائے ہائے ظالمان کربلا, تم نے کتنا رلایا حسین کو, بیٹے کی میں شہادت پر, بھتیجوں کی شہادت پر, بہنوں پر تم نے ظلم کیا. ماں کو کہہ رہے اللہ کے رسول جس کو رلایا مت کرو, یہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. کتنی تکلیف ہوئی انشاءاللہ عنوان کے تحت بات آئے گی تو ہم آپ سے بتائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کتنی تکلیف ہوئی, حضور کی کیفیت کیا ہو گئی, یہ آگے آپ سنیں گے. لیکن اللہ اکبر, جب وہ رونے لگے ام سلمہ نے چھوڑ دیا, یہ گئے اور دوڑ کے کود کر حضور کی گود میں بیٹھ گئے جہاں سانسیں روکی جاتی ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جام. وہاں جب وہ ایک چست لگا کر کے آپ بیٹھ گئے, چستی کے ساتھ بیٹھ گئے چھلانگ لگا کر, اور جب بیٹھ گئے سرکار نے سینے سے چمٹایا. فرشتے نے دیکھا حضور آپ اس سے پیار کرتے ہیں. حضور نے کہا اس سے بڑا کوئی میرا محبوب نہیں, میرے گھر میں یہ میرا سب سے بڑا محبوب ہے, سب سے زیادہ میں اس کو چاہتا ہوں میرے گھر میں. تو اس نے کہا آقا یہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں, بھوکے پیاسے شہید کیے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں وہاں کی کنکریاں دوں. تو وہ پانی کے فرشتے نے کنکریاں دی. حضور سینے سے لگا کر شہادت حسین سن کے رونے لگے, بہت روئے اللہ کے رسول علیہ السلام. ابن جریر طبری نے لکھا ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے, بہت روئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم. اچھا جبریل تذکرہ کر رہے ہیں, پانی کا فرشتہ تذکرہ کر رہا ہے, پھر اور فرشتوں نے بھی ذکر کیا کئی مقام پر. آئیے ایک روایت اور پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں اس حدیث کی سند ضعیف ہے سند کے اعتبار سے, لیکن اس کے راوی حضرت انس بن مالک. یہ موضوع نہیں ہے, من گڑت نہیں ہے, سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اور حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے کہ ہوتی قول رسول ہے. حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے کہ ضعیف حدیث کے حدیث ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. اگر ضعیف حدیث بھی پڑھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ ضعیف حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سب سچوں میں سچی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن ہے حدیث. تو قول رسول ہونے میں تو اختلاف نہیں ہے. تو حضور کا قول کتنا بھی ضعیف آدمی, کتنا بھی ذلیل آدمی گویا کے بیان کر دے, لیکن وہ ہے قول رسول. اور قول رسول ہے تو چونکہ وہ ہے سب سے سچے کی بات, اس لیے اب قول رسول سے بڑھ کر کس کا قول ہو سکتا ہے. اتنا میں آپ کو عرض کر دوں. دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ہم وہ مکتبہ فکر کے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارا دائرہ صرف بخاری تک محدود رہے. ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا اعتبار یہ ہے
کہ اگر ہمارے نبی کا فرمان کسی دیوار پر بھی لکھا ہوا ہمیں مل جائے اور وہ نبی کا فرمان ہو تو ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم دیوار نہیں دیکھتے، قول رسول دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم کتاب نہیں دیکھتے، قول رسول دیکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قول رسول جہاں ملے وہ قابل احترام ہے، کیونکہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ بلکہ مسلک صدیق اکبر تو یہ ہے کہ اگر قول رسول ابو جہل بھی بیان کرے تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں ابو جہل جیسے جھوٹے کو نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو دیکھا جائے گا۔ یہ ہے ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث کا کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ارے اس روایت سے بھی زیادہ کوئی ضعیف حدیث ہوگی جس کو بیان کرنے والا ابو جہل ہے، اور ابو جہل اتنا جھوٹا اور اپنے وقت کے سچے کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ کیا سننے والا کون؟ دیکھو اپنا مسلک تو صدیقی مسلک ہے بھائیوں، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں۔ جب ابو جہل آیا، ابو بکر بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر طے کیا، واپس آیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، مان لو گے؟ صدیق اکبر نے کہا پہلے یہ تو بتا کہ یہ بات کہی کس نے ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ اس نے کہا وہی تمہارے دوست محمد نے کہا ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں ابو جہل یہ چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بھی کہیں گے تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مومن کی بولی ہے۔ آج کل کے بیچارے جو نوجوان چھوکرے صحائے ستہ کو تلفظ کے ساتھ نہیں بول پاتے، وہ بھی کہتے بخاری میں ہے۔ ان سے پوچھو بخاری کے مصنف کا نام کیا؟ کہا امام بخاری۔ امام بخاری بھی کوئی نام ہے؟ امام بخاری بھی کوئی نام؟ آپ سے کہتا ہوں میرے جوانوں پڑھو لکھو، اور ضعیف حدیث کو آپ اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ آپ کے گھر کے باسی کھانے کو جو حقارت سے آپ نہیں دیکھتے، اس سے زیادہ ضعیف حدیث کو تم حقارت سے دیکھتے ہو۔ تمہیں کیا خبر ضعیف حدیث کا مقام کیا ہے؟ کسی بزرگ کا قول اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میرے نبی کا قول بڑا ہے۔ جب اس کو ضعیف حدیث مانا مطلب اس کو قول رسول مانا۔ آخر کون سی چیز ایسی ہے کہ ہاں یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے محدثین کا، فقہا کا، کہ اس سے عقائد نہیں بنائے جائیں گے، اس سے مسائل کا استنباط نہیں ہوگا، ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ حدیث کے فہرست سے خارج تو نہیں ہوگی۔ میں تھوڑا سا مقدمہ میں نے پیش کر دیا ضعیف حدیث کا۔ اب اگر کوئی کہے نا ضعیف حدیث تو کہنا بھئی ہے تو قول رسول نا، ہے تو قول رسول۔ بہت سی چیزیں جو حدیث ضعیف سے ثابت ہے لیکن اس پر آج تک سب عمل کر رہے ہیں، عمل ہو رہا ہے اس سے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم کی محفل میں آنے پر ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بھی تو حدیث ضعیف سے ہی ثابت ہے، اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ پھر یہ فضائل مصطفیٰ پر کیوں جھگڑا ہے، اس پر کیوں اختلاف ہے؟ یہ حدیث پاک بھی تو ضعیف ہی ہے نا، کہ اگر چین تک تمہیں جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، اور بھی اگر آپ کے سامنے کھولو نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو نہیں چاہتا، اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے بلکہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ابن الجوزی کی موضوعات اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ حدیث ہی کتنی رہ گئی ہے۔ یہ بھی بات ہے، ابن الجوزی کی موضوعات آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ داتا صاحب نے جتنی حدیثیں لکھی ہے، ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی۔ اکثر حدیثوں کو کشف المعجوب، جس کا درس بابا فرید الدین دیتے تھے اپنے مریدوں کو، نیچے نوٹ لگا کر کے ترجمہ کہ مجھے نہیں ملی، یہ مضمون کی حدیث مجھے کہیں نہیں ملی۔ کیا کرو گے؟ داتا صاحب جھوٹی حدیث بیان کرتے تھے، کیا کہو گے؟ مطلب یہ ہے داتا صاحب جہاں سے لیتے تھے وہاں تک تیری رسائی نہیں ہے، داتا صاحب جہاں سے لیتے تھے وہاں تک تیری رسائی نہیں ہے۔ امام اعظم کے بارے میں لوگوں نے کہا
کہ امام اعظم نے جتنے مسائل بیان کیے ہیں یہ سب قیاس کی بنیاد پہ بیان کیے، کیونکہ امام اعظم جہاں سے بولتے ہیں وہ ہمیں حدیث کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور جو ملتی ہے وہ سب ضعیف ملتی ہے۔ ارے تیرے دور تک آ کر وہ ضعیف ہو گئی، امام اعظم کے دور میں اس پہ ذوف نہیں تھا، یہ بات ہے، اس لیے کہ بعد میں راوی گھسے ہیں تو ضعیف ہوئی ہے، جس دور میں بیان کی گئی تھی اس دور میں وہ ضعیف نہیں تھی۔ یہ اصل بات ہے، یہ مقدمہ ہے ایک۔ اگر میں غلطی کروں تو یہ ہمارے علماء سے پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے، میری اصلاح کر سکتے ہیں یہ۔ اس لیے ضعیف حدیث کے ساتھ سوتیلا سلوک مت کرو، حدیث بہرحال حدیث ہے، اور احترام کرو حدیث رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ضعیف حدیث ہے، لکھنے والوں کا نام ہے، اس حدیث کو لکھا ہے نبیرہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، انہوں نے بھی حوالہ دیا، حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ، اس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں۔ کربلا کس کس نے بیان کیا، ذرا اس کو عرض کر رہا ہوں۔ کربلا بیان کرنے والے کون کون ہیں ذرا سنو۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک شخص نے ایک غار کھودا، غار بند تھی، اس غار کو کھودا اس نے۔ جب اس نے غار کھودا تو اس میں سونے کی ایک تختی نکلی، سونے کی ایک تختی نکلی اس غار کے اندر سے۔ جب وہ مٹی سے سونے کی تختی نکالی گئی تو اس پہ دستخط تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، اس پہ دستخط تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کے دستخط دیکھ کر اس تختی کو، سونے کی تختی کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ جب وہ تختی کو صاف کیا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، کیا وہ لوگ جو حسین کے قاتل ہیں اس بات کی امید کرتے ہیں کہ وہ حسین کو قتل کریں گے اور ان کے نانا جان ان لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں یہ ہو سکتا کہ جو حسین کو قتل کریں گے وہ لوگ ان کے نانا کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ تختی دیکھی جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے شیخ اکرام اللہ نبیر محدث دہلوی کا، اور وہ خود بھی محدث دہلوی ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے معاصرین میں سے، ان کے قریبی لوگوں میں سے ہے، ان کے دور کے قریب لوگوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، وہ اکرام اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ سونے کی تختی پر یہ ابراہیم علیہ السلام کے قلم سے لکھا ہوا تھا ان کی دستخط کے ساتھ کہ جو حسین کو شہید کریں گے کیا وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ ان کے نانا کی شفاعت کو پائیں گے۔ حضور نے یہ دیکھا تو امام علی مقام کی شہادت بھی یاد آ گئی اور فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سرکار فرماتے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جو میرے حسین کو شہید کرے گا وہ میری شفاعت کبھی نہیں پا سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کربلا لکھتے نظر آ رہے ہیں، اور کربلا لکھنے کے لیے انہوں نے کاغذ کا استعمال نہیں کیا، لوہے کا استعمال نہیں کیا، بلکہ سونے کی تختی پہ لکھا اور اپنے دستخط کے ساتھ لکھ کر کے گویا کے غار میں دفن کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ کربلا بیان کرنے والے صرف تم ہی نہیں ہو، ابو الانبیاء ابراہیم بھی کربلا بیان کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روایت میں نے رافضیوں کی آنزہ نہیں پڑھی ہے، یہ روایت میں نے آپ کے سامنے شیخ اکرام اللہ محدث دہلوی جو اولاد سیدنا فاروق اعظم کی، ان کی کتاب سے پڑھی ہے۔ پتا چلا ذکر حسین صرف آج نہیں ہے، دور خلیل میں بھی ذکر حسین ہو رہا تھا، دور زبی میں بھی ذکر حسین ہو رہا تھا۔ یہ مولا حسین پاک کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ذکر حسین ہوا، کیونکہ جب کٹا ہوا سر لے کر یہ پلید لوگ نکلے تو ایک گرجا کے پاس پہنچے، وہاں پر ایک قلم سے لکھا ہوا تھا یہی شعر، اسی مفہوم کا جو میں نے بیان کیا۔ تو ان پلیدوں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا؟ تو کہا کہ یہ تمہارے نبی کی آمد سے 500 سال پہلے لکھا ہوا تھا یہ شعر۔ وہ 500 سال کب ہو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی 500 سال پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ ہے ذکر حسین۔ تو مولا حسین پاک نے، گفتگو سمیٹ رہا ہوں، جب ایسی ذات دور آیا، دین پہ کڑا دور آیا، سنتیں بدلی جانے لگی، شریعت بدلی جانے لگی،
اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کی فکر پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ایسے لوگوں کو بادشاہ بنانے سے منع کیا ہے جو ظالم ہو، جو جابر ہو، جو عیاش ہو، جو دہشت گرد ہو، جو آوارہ ہو، جو لوگوں پہ کی حق تلفی کرنے والے ہو۔ ہمارے یہاں عادل بادشاہوں کا تصور ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ نواسا جب دیکھا کہ دین بدلا جا رہا ہے، قرآن تو پڑھا جا رہا ہے لیکن قرآن سے جو ہے وہ غلط سرت معنی نکالے جا رہے ہیں، حدیث بدلی جا رہی ہے۔ اسلام نے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح حرام کیا، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح حرام ہے۔ اللہ اکبر، اس ظالم نے خالہ اور پھوپھی کے ساتھ نکاح کو رواج دینے کی کوشش کی۔ شراب سفر حج میں پی جا رہی تھی، شراب سفر حج میں پی جا رہی تھی، سفر حج میں شراب عام کیا جا رہا تھا۔ وہ حج مبارکہ، وہ حج جو سنت حج ہے، اس کی تفصیل علماء جانتے ہیں، جو سنت حج ہے اس حج کرنے والوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، لبیک پڑھنے والوں کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ حقائق ہے، یہ صورتحال تھی۔ مولا حسین پاک نے دیکھا کئی صحابہ شہید کیے گئے۔ میں نے حضرت حجر ابن عدی کا نام پڑھا تھا شاید پہلی محفل میں۔ حجر ابن عدی جیسے صحابی، میثم تمار جیسے صحابی، یہ صحابہ ہیں جن لوگوں کو درختوں پہ لٹکایا گیا، سولیاں دی گئی۔ امام نے کہا یہ ننگا ناچ بڑا خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ اس کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ کیوں اٹھے؟ حضرت ام سلمہ کہہ رہی تھی کہ آپ جاؤ گے بیٹیوں کو لے کے، بچوں کو لے کے، کیا ہوگا؟ کہاں کہ یہ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا، جو عیبوں پہ، جب یہ مجھے شہید کر دیں گے، نانا نے تو کہا کہ میں شہید ہونے والا ہوں، جب یہ مجھے شہید کریں گے، میرے گھر کی بیٹیوں کو، میری گھر کی عورتوں کو جب یہ قیدی بنائیں گے تو ان کا چہرہ پوری امت کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ اور امت جو اس وقت تو سوئی ہوئی ہے، بے حسی میں ہے، امت جو اکثریت امت کی بے حسی کا شکار ہے، ان لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوگی۔ اور پھر ہوا یہ، امام نے جب قربانی دی تو پھر ایک اور جب شہید کر دیا امام کو، امام کی گھر کی عورتوں کو قیدی بنا لیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، پوری قوم بیدار ہو کر یزید کے خلاف اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ تو امام عالی مقام جو اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تحفظ شریعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، بدعات کے خاتمے کے لیے، اسلام کو، آپ جانتے ہیں جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ یزیدی حکومت، نماز جمعہ کا حال یہ تھا، جمعہ کی نماز عصر کا وقت آتا تھا اور خطبے پڑھے جاتے، اور خطبے میں بھی علم ٹلم سب، یعنی کوئی دین کی بات نہیں، مولا علی کو گالیاں، منبر پہ بیٹھ کر مولا کائنات کو، اہل بیت پہ تبرہ، یہ سب ہوتا تھا۔ آپ کہتے ہیں حسین ضد کر رہے تھے، اگر آپ اس کو ضد کہتے ہیں تو جو اس کا فائدہ ہوا آپ پہ، اس پہ آپ کی نظر نہیں ہے، اس کے بعد خاتمہ ہوا ان ساری چیزوں کا۔ تو امام عالی مقام اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، جمعہ کی نماز عصر کے وقت پڑھی گئی۔ وہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا جمعہ کا وقت بھی گیا، عصر کا وقت بھی گیا، اور عصر کا سورج غروب ہونے لگا۔ حجر ابن عدی کا کیا قصور تھا؟ حجر ابن عدی کا کیا قصور تھا؟ دوسرے صحابہ کا کیا قصور تھا؟ جب وہ بدبخت منبر پہ بیٹھ کر کے جب اپنی ہانک رہا تھا تو اس وقت کہا بھائی یہ کوئی نئی شریعت تو نہیں ہے حضور کے بعد، جمعہ کا وقت بھی چلا گیا، عصر کا وقت آ گیا، اب وہ بھی جا رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے صحابہ اشاروں سے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ کربلا کوئی کھیل تماشا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ اتنا اس پر کیوں لکھا گیا؟ اور وہ بھی اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جب ہم پڑھیں گے تبھی پڑھنا، نہیں پڑھ سکتے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا کیا ہو رہا ہے یہ بھئی، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز شروع کرو۔ کچھ نہیں پوچھا، اٹھا کر اندر لے گئے، سیدھا گردن مار دی۔ یہ دہشت گردی تھی۔ امام حسین کھڑے ہوئے اس کے خلاف، اپنا کنبہ لٹا کر پوری قوم کو بچایا، پورے دین کو بچایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، تاریخ موجود ہے۔ اور یہاں میں تاریخ کی بات نہیں کروں، میں احادیث کی بات کروں۔ اپنی ہر بات کے پیچھے جو میں نے کہی ہے، نمازوں کا وقت چلا جانا، بیٹھ کر منبروں پہ گالیاں دینا،
مسجد نبوی کے منبر پر ایسے بدبختوں کو بٹھایا جاتا تھا کہ حسنین کریمین مسجد میں موجود ہوتے تھے اور ان کے ابا جی کو گالی دی جاتی. یہ ظلم ہوا ہے, یہ سارے مظالم ہوئے ہیں. ہمیں اس کی طرف حضرت امام علی مقام نے پلیت یزید کے خلاف اسی لیے آواز بلند کی. اور امام حسین اب انشاءاللہ جو کربلا ہے وہ تو کل اب آپ نے تمہید سن لی, کل بیان کروں گا, لیکن مختصر میری دل کی بات آپ سنیں. حسین پاک کیوں اٹھ کر کھڑے ہوئے؟ صرف اس لیے سنتیں نہ مٹے, نمازیں نہ مٹے, قانون شریعت کم لحاظ ہو. اور اب آج وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں, آج یہ قوم ہماری وہ دن ہمیں دکھا رہی ہے کہ جس سنت کو مٹنے سے بچانے کے لیے مولا حسین پاک نے سب لٹایا, آج یہی قوم سنت ترک کر رہی ہے. امام حسین کا فرمان ہے, جمعہ کا خطبہ, امام حسین نے جو جمعہ کا خطبہ دیا وہ پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں, امام حسین علی جدی علیہ السلام خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ میں سنت کا پابند ہوں. فرماتے ہیں سنت رسول کا میں پابند ہوں, اللہ کی اطاعت کا میں پابند ہوں. اور فرماتے ہیں میرے گھر والے کتاب و سنت کے پابند ہیں, ہم بھی سنتوں کے پابند, ہمارے گھر والے بھی سنتوں کے پابند. اور تم لوگ سنتوں کو ترک کر رہے ہو, تو اب میں ان لوگوں سے لڑوں گا, ان لوگوں سے بھی لڑوں گا جو میرے نانا کی سنت چھوڑتے ہیں اور بدعتوں کو زندہ کرتے ہیں. میری جنگ ان سے ہوگی, یعنی صرف یزید سے نہیں, ہر اس سے میری جنگ ہوگی جو میرے نانا کی سنت کے خلاف عمل کرے گا. اب آپ مجھے بتاؤ حسینیوں, حسین پاک کی محبت میں آنسو بہانے والوں, حسین کے نام پر دور دور سے اپنا کاروبار چھوڑ کے آنے والوں, اپنا گھر بار چھوڑ کے آنے والوں, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آنے والوں, اپنا آرام چھوڑ کے آنے والوں, مولا حسین کہتے ہیں کہ جس نے میرے نانا کی سنت کو ترک کیا میں اس سے جنگ کروں گا, میری جنگ ہے اس سے. آپ جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہو, بتاؤ یہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز میں آپ کا پورا گھر سوتا پڑا ہے, اگر شوہر اٹھ گیا تو وہ بیوی کو کیوں نہیں اٹھاتا, بیوی اٹھ گئی تو وہ بچوں کو کیوں نہیں اٹھاتی؟ یہی ماحول تو مولا حسین پاک گھروں میں دیکھنا چاہتے تھے. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں, شراب کو رواج دیا جا رہا ہے, بڑے بڑے حاجی نمازی آج اسی گنبد و مینار کے شہر میں سود اور بیاج کا انٹرسٹ کا کاروبار کر رہے ہیں. اس کو دیا 5 لاکھ, اس سے وصول کیا 10 لاکھ, اس کو دیا 10 لاکھ, اس سے وصول کیا 12 لاکھ. یہ سب یزیدیت ہے, یزیدیت کہ اوپر کا چولا خوبصورت ہو اور اندر سے تم یزیدی بن جاؤ. امام علی مقام نے یہی بے نقاب کیا تھا. لوگ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا, ہم کہتے ہیں مسلمان تھا, لیکن اس کا کردار تو دیکھو. اس بدبخت نے کہا تھا کہ بدر میں میرے باپ داداؤں کو جو قتل کیا گیا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ پر اس نے گالیاں بکی, اس بدبخت نے گالیاں بکی ام المومنین پر. وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا, وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا, وہ ام المومنین جس کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی, وہ ام المومنین جس سے نکاح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا, وہ ام المومنین 1/3 دین جس کی برکت سے ہمارے پاس پہنچا, اس ام المومنین کو اس نے بدبخت نے گالیاں بکی. اس لیے میری گزارش ہے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں, صرف شربت تک نہیں, صرف شربت تک نہیں, صرف کھچڑے تک نہیں, صرف فاتحہ تک نہیں, فاتحہ بھی ہو, شربت بھی تقسیم ہو, نیاز و نذر بھی ہو, لیکن امام علی مقام کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج یہ ہے کہ جس دین کے لیے حسین نے جان دی ہے اس دین پر عمل کرو. آپ کہتے ہیں ہم ملک میں شریعت کا تحفظ دیں گے, کیا تحفظ دیں گے؟ آپ کے گھر میں جب شریعت محفوظ نہیں ہے تو آپ ملک میں شریعت کو کیا تحفظ دو گے؟ پہلے گھر میں شریعت محفوظ کرو. شراب کا بائیکاٹ ہو, داڑھی مڈانے کا بائیکاٹ ہو. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اگر تو داڑھی نہیں رکھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا, بتاؤ وہ بیٹا کب جرات کرے گا داڑھی مڈانے کی؟ لیکن باپ خود کٹا کر کے پھینک رہا ہے, وہ بیٹے کو کب کہے گا؟ ایک باپ کہ نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا, وہ بیٹا کب جرات کرے گا نماز
نماز چھوڑنے کی، لیکن ہم نے دکان کو جو اہمیت دی ہے وہ نماز کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اسلام کو وہ اہمیت نہیں دی۔ گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، گھر کی خواتین بے پردہ گھوم رہی ہے۔ امام عالی مقام کا ایک آخری جملہ سن لو، فیصلہ تمہیں کو کرنا ہے، تمہاری عدالت میں جج تمہیں ہو۔ کل پرسوں سے آج تک میں محبت اہل بیت کے بارے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نبی اور آل نبی کی محبت عرش کے سائے میں لے جائے گی، جنت میں لے جائے گی۔ جنت کو میں ایسے جاؤ گے جیسے دلہن جاتی ہے۔ یہ سب سن رہے تھے، اب ذرا ایک جملہ بھی سن لو، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ امام حسین کا آخری ایک جملہ خطبے کا، حالانکہ خطبہ بڑا ہے، ان کا خطبہ میں آج لے کر آیا تھا کہ ان کا خطبہ بھی پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ ان کا آخری والا پڑھتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں، جو میرے نانا کی سنت پر عمل کرے وہی میرے نانا سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے نانا کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میرے نانا سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اب خارج تو امام حسین نے ان لوگوں کو کر دیا جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ ایک حدیث پاک ہے، جو سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں ان کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتے، بلکہ ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ جس حسین نے بدعت کے خاتمے کے لیے اتنی محنت کی، سب سے زیادہ بدعتیں انہی کے دن میں کی جاتی ہے، انہی کی شہادت کے دن میں کی جاتی ہے بدعتیں۔ لوگوں بدعتوں سے پرہیز کرو۔ ہاتھوں میں کڑے پہننا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میلوں میں جا کے عورتوں کو دھکے دینا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خود جو ہے بانسریاں لے کر کے عاشورہ کی شب میں دیکھتا ہوں میرے جوان، میرے محلے میں ہی بڑا بازار لگتا ہے کہ بانسریاں لے کر اور وہ باجے لے کر نوجوان چھوکرے گلیوں میں بجاتے گھومتے ہیں۔ بانسریاں وہ جس کو ہم اپنی زبان میں پنگانی کہتے ہیں وہ بجاتے ہیں۔ میں صرف تم سے اتنا پوچھتا ہوں، حسین کا جوان علی اکبر شہید ہوا، اس میں بانسری بجانے والوں، پنگانیاں بجانے والوں، اگر آپ کا 18 سال کا بیٹا بھی کٹتا تو آپ یہی کرتے؟ میلے میں اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جانے والوں، آپ کے گھر کا 6 مہینے کے معصوم کی گردن پہ تیر چلتا تب بھی آپ یہی کرتے؟ ارے تیری بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو تجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جس دن تم خرافات کرتے ہو، جس دن تم نمازیں چھوڑ کے میلوں میں جاتے ہو، جس دن تم معاذ اللہ نئے نئے کپڑے پہن کے دولہے کی طرح سج سنور کر کے تم خرافات اور بدعات میں مصروف رہتے ہو، وہ دن ایسا دن تھا جب سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے تھے، زینب کی چادر چھینی گئی تھی، اللہ اکبر، ام کلثوم کی چادر چھینی گئی تھی، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، جس نے تمہارے ایمان کے تحفظ کے لیے اتنی قربانی دی ہے، اس قربانی دینے والوں کو تم نے یہ صلہ دیا کہ تمہارے گھر میں اس دن قرآن خوانی بھی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں فاتحہ بھی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں اس کا کوئی دکھ کا اظہار بھی نہیں ہوگا۔ سوگ مت کرنا، لیکن کم سے کم محبت حسین کا اظہار تو کرو، محبت حسین کا اظہار تو کرو۔ قربانی کیوں دی تھی؟ حسین پاک کو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ جنہوں نے فقیروں کو 10-10 ہزار درہم دی، فقیروں کو، آخری بات کہنے چلا ہوں اس کو سن لیں۔ حضرت اسامہ کی عیادت کے لیے، جب اسامہ بیمار پڑ گئے نا، اسامہ کی عیادت کے لیے اسامہ بن زید کی، امام حسین گئے، وہ رو رہے تھے، حضرت اسامہ رو رہے تھے۔ امام پاک نے کہا، اسامہ کیوں رو رہے ہو؟ اسامہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے موت کو دیکھ کر، کہا موت تو دیکھ رہا ہوں حسین، لیکن 60,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے، 60,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے، کون دے گا میری طرف سے؟ میں غریب آدمی ہوں۔ مولا حسین نے کہا فکر مت کرو، میں دوں گا۔ جو دوسروں کے 60,000 خود ادا کر دے، اس کو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ دولت تھی، مال تھا، بیٹے تھے، عزت تھی، مدینے والے اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام میں کسی نے کسی سے پوچھا کہ میں مدینے جاؤں گا تو کیسے پتا چلے گا کہ حسین یہی ہے؟ میں مدینے جاؤں گا، میں نے ابھی تک حسین کو دیکھا نہیں ہے، مدینے جاؤں گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ حسین یہی ہے؟
بعض مصنفوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں نے حسین کو دیکھا نہیں ہے، مدینے جاؤں گا تو کیسے پہچانوں گا؟ تو انہوں نے بتایا سب ادب کے ساتھ گردن جھکا کر جس کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پوری مسجد میں جو سب سے خوبصورت اور باوقار ہوگا اسی کو دنیا حسین کہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، آپ غور کریں کہ امام علی مقام کا اتنا احترام تھا کہ لوگ سر جھکا کر مدینہ منورہ میں ان کے سامنے بیٹھتے تھے، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ چاہتے تھے کہ بھئی جو لٹانا ہے لٹ جائے مگر اللہ کا دین محفوظ رہے۔ آج جو اذانیں، نمازیں، دین، قرآن، شریعت ہمارے پاس ہے، یہ سب مولا حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھنا، آج اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے تو اس کے خلاف جو بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اس کو جو اصول اور رہنمائی کہیں سے ملتی ہے تو اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا رہنمائی فراہم کرتا ہے لوگوں کو باطل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے۔ تو ہم نے یہی صلہ دیا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا میں ادا کر دوں گا 60۔ کہا میرے مرنے کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو میں کم سے کم کفن میں بوجھ لے کر جاؤں گا۔ کہا نہیں بھائی، میں مرنے کے بعد نہیں، آپ کی موت سے پہلے ادا کر دوں گا۔ وہ ساری فہرست مجھے دے دو۔ لے لی اور گھر گئے اور قرض والوں کو بلایا اور حضرت اسامہ کے وصال سے پہلے 60,000 کی آپ نے تقسیم فرما دی۔ یہ اتنی دولت تھی، اتنا احسان کرتے تھے لوگوں پر۔ مسلمانوں، آج دین ہمارے پاس سے نکل گیا، ہم آج دین سے دور ہو گئے، دین شریعت ہماری زندگی میں نہیں۔ آج مسلم لڑکے نوجوان لڑکیوں پہ بد نظری کرتے ہیں۔ یہ تو یزیدیت ہے، کھلی یزیدیت، کھلی یزیدیت۔ تمہارے محلوں کے اندر گانجا چرس کے دھندے ہوتے ہیں، بدن پہ سفید کپڑے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں، سروں پہ ٹوپیاں، گانجا چرس کا دھندا کرو گے تم مسلمانوں کے محلے میں؟ یاد رکھنا، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ارے روٹی کا ٹکڑا تو کتے کو بھی مل جاتا ہے۔ اگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاروبار تم نے کھول رکھے ہیں تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کھاؤ گے کتنا کھاؤ گے؟ حرام چھوڑو، حلال کی طرف آؤ، سنتوں پر عمل کی طرف آؤ، بدعتوں کو چھوڑو۔ بدعت چاہے وہ عملی بدعت ہو چاہے عقیدے کی بدعت ہو، سب بدعتوں سے توبہ کرو۔ شراب نوشی سے نکلو، جوئے کے اڈوں سے نکلو، عورتوں کو ظلماً طلاق دینے سے بچو۔ یہ ساری چیزیں ظلم زیادتی کی اسلام کے خلاف ہے۔ اور اینڈ اس پر کرتا ہوں، کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں خواتین سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں، جس رسول نے عورتوں کے لیے کہا کہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں، نبی کی مسجد سے افضل عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ عورتیں میلوں میں نکلے جھنڈ کے جھنڈ بنا کر، ہم دیکھ رہے ہیں مسلم عورتیں بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی محرم کے، ہوٹلوں پر، جنگلوں میں، پہاڑیوں میں ادھر ادھر اکیلی نظر آ رہی ہمارے شہر کے باہر۔ اور پھر ہر روز حادثہ سننے میں آتا ہے، وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ فلاں کی بہو کے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہاں گئے تھے کیوں؟ جس مذہب نے محرم کے بغیر حج کے لیے جانے کو منع کیا، وہ مذہب محرم کے بغیر ہوٹل پہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا عورت ہوٹل پر نہیں جا سکتی، اگر وہ پردے کی پابندی کے ساتھ سفر میں ہے، شوہر کے ساتھ ہے، مرد کے ساتھ ہے، پردے کی پابندی کے ساتھ، اگر وہ سفر کی مجبوری کی وجہ سے اگر ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھتی ہے، اس کا عذر ہے، وہ بھوکی تھوڑی رہے گی۔ ہم حرام ناجائز نہیں کہتے، ہم کوئی مفتی بھی نہیں ہے، لیکن بات اتنی کہتا ہوں، آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ سفر میں نہیں ہو، گھر کا ٹفن باندھ کر آپ جنگل میں کھانے چلی۔ ارے جس کو مسجد نبوی میں نماز سے زیادہ ثواب گھر میں ملتا ہے کہ اس کو گھر میں نماز پڑھنا، وہ گھر کا کھانا ہو ہوٹل پہ لے جا کر کے کھا رہی ہے۔ کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، چوپاٹیاں بن رہی ہے، عزتوں پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ یہ سب صورتحال ہے۔ اگر حسین پاک سے محبت ہے، پورا شہر اس بات پر جو ہے وہ کاوش کرے، کوشش کرے کہ ہم سب اپنے اپنے دائرے عمل میں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، کوئی ہو، ہر آدمی اپنے اپنے دائرے عمل میں شریعت مطہرہ کو تحفظ فراہم کرے۔ اس
پورے مالیگاؤں کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں. اگر اس میں ہم 5 لاکھ بھی مرد پکڑ لیں تو اگر سارے مسلمان داڑھی رکھ لیں تو انشاءاللہ مالیگاؤں میں 5 لاکھ داڑیاں لوگوں کو نظر آئے گی. جدھر نظر اٹھائیں گے ادھر داڑیاں ہی داڑیاں نظر آئے گی. ہر گھر کی یہ بچی برقع پہننے لگے, انشاءاللہ جدھر نظر اٹھے گی ادھر برقع. لیکن برقع اللہ کے لیے ہو, برقع اللہ کے لیے ہو, برقع پبلک کے لیے نہیں ہو کہ گھر کے کونے تک جالی رہے گی, کونے کے بعد جالی اٹھے گی اور بازار میں جا کے برقع بھی اتر جائے گا. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. برا نہیں مانے, سب کی عورتیں ایسا نہیں کرتی, لیکن صرف آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کے لیے دین کی طرف آؤ. ورنہ یاد رکھنا وہاں ایک یزید مسلط ہوا تھا, یہاں اتنے یزید مسلط ہوں گے, لیکن تمہیں بچانے والا کوئی حسین اپنے دور میں نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس دور کی خوش نصیبی تھی, مولا حسین نے قوم کو بچا لیا, امت کے ناخدا نے امت کی کشتی کو سہارا دے دیا. اب آپ حسین کو کہاں ڈھونڈیے گا؟ چراغ لے کر نہیں, سورج لے کر تلاش کیجئے, اب آپ کو حسین تو نہیں ملے گا. اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ قافلہ حجاز میں کوئی حسین ہی نہیں. حجاز کا قافلہ تو موجود ہے مگر اس میں حسین موجود نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہے دین کی طرف آؤ. آج سے پہلے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو. کل 9ویں تاریخ ہے, پھر 10ویں تاریخ ہے, آپ 9 اور 10 کو روزہ بھی رکھیے. اور اب آج یہ تمہید مکمل ہوئی, بلکہ مکمل نہیں ہوئی, کچھ باقی ہے, لیکن اب یہ سب تمہید وغیرہ اور فضائل وغیرہ کا باب اب آئندہ دنوں کے لیے رکھ کر کل انشاءاللہ ہم 880 کے گراؤنڈ میں سیدھے کربلا کی خونی داستان شروع کریں گے. اگر آپ کل جلدی آ جائیں, یا پھر میں یہ کہوں گا آپ برا نہیں مانے تو کہ آپ لیٹ آئیں یا جلدی آئیں, ہم آ کر کے جلدی سے اپنا بیان شروع کر دیں گے. پھر آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ہمارا انتظار نہیں کیا. ہاں ایک آخری بات یہ بھی سن لیں, بیٹھے رہیں, ابھی ختم نہیں ہوئی محفل ماشاءاللہ, آپ ابھی سیکھ گئے, پیچھے مت دیکھیے, بیٹھے رہیں, کوئی بات نہیں. امام پاک کو, ان کے گھر والوں کو 3 دن پیاسا شہید کیا, بھوکا پیاسا. آپ امام کے نام پر اپنی حیثیت کے مطابق سبیل تقسیم کریں, شربت بانٹیں, شربت پلائیں, اور شربت بھی ایسا ویسا نہیں, اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی وہ اچھے سے اچھا بنائے, اچھے سے اچھا بنائے. اس لیے کہ آپ یہ نہیں سمجھے کوئی کہ ہم شربت بانٹیں گے تو حسین کو شربت پلائیں گے, نہیں, وہ تو جنت کے کوثر کے مالک کی اولاد ہیں, ہمارے شربت کی انہیں ضرورت نہیں. اس سے جو ثواب ملے گا نا وہ اہل بیت کی بارگاہ میں نظر ہوگا. امام حسین کو فرشتے کہیں گے امام وہ فلاں آپ کے غلام نے مالیگاؤں سے یہ ایصال ثواب بھیجا ہے, تو آپ کا نام وہاں پیش کیا جائے گا اور ایصال ثواب پہنچتا ہے. آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا, امام کی بارگاہ میں بھی پہنچے گا. کیسے؟ جو بھی آپ نے کام کرتے ہیں ایصال ثواب اس کا پہنچتا ہے. بلکہ اگر عشق والے ہونا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم, یہ شاہ ولی اللہ ایسے شخص ہیں جو ترازو ہوتا ہے نا, ترازو, تو وہ دونوں پلڑے کا بیچ کا کاٹا ہے. شاہ ولی اللہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جن کو ہندوستان کے ہر مکتبہ فکر کا آدمی مانتا ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم ہر 12 تاریخ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں نیاز کرتے تھے. شاہ عبد الرحیم یعنی یہ ابھی بریلی کا نام بھی لوگ نہیں سنتے تھے جس وقت تو لوگ دہلوی تھے نا, دہلوی, یہ جب کی بات کر رہا ہوں, ابھی جب دہلوی تھے لوگ, دہلوی ہوئے پھر خیر آبادی ہوئے, بریلی شریف تو اب متعارف ہوا امام احمد رضا, ان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جس نے خدمت کی اس کا نام اس وقت آتا چلا گیا. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں, اتفاق سے شاہ ولی اللہ دادا ہیں, حضرت شاہ ولی اللہ دادا ہیں شیخ اسماعیل کے, صاحب تقویت الایمان کے وہ دادا ہیں. شاہ عبد الرحیم پر دادا ہے, ٹھیک. اور تو دادا لکھتے ہیں, دادا جان لکھتے ہیں کہ میرے ابا یعنی پر دادا جی وہ ہر 12 تاریخ کو حضور کی نیاز کرتے, نظر کرتے تھے. ایک دن ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی تو ان کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں, وہ رونے لگے, کچھ نہیں ہے. دادا جی عبد الرحیم صاحب آپ اتنے بڑے محدث ہیں, یہ کوئی فرض تو نہیں ہے, نماز چھٹنے پہ رونا سمجھ میں آتا ہے,
یہ فاتحہ چھٹنے پہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ گھر میں کچھ نہیں ہے، مت دلاؤ فاتحہ، نفل ہے، مستحب ہے. لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں وہ رو رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ فرض پہ رونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن محبت کے بھی کچھ اصول ہوتے. میں ہر مرتبہ حضور کو نظر بھیجتا ہوں، اس مرتبہ نہیں بھیج پا رہا ہوں نظر. شاہ عبد الرحیم رونے لگے. پھر کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کے کچھ نہیں تھا گھر میں کہ کچھ پیش کریں، تو انہوں نے کہا ارے وہ اپنے یہاں وہ بھنے ہوئے چنے ہیں نا، وہی لاؤ، وہی اسے فاتحہ دلا دی. اور روتے روتے سو گئے یہ سوچ کر کہ میں کوئی اچھی چیز نظر نہ کر سکا. کہا میرے ابا جی جب عبد الرحیم صاحب سوئے خواب میں کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول ہے، حضور کے صحابہ ہیں، اور سرکار کہتے ہیں لو عبد الرحیم نے بہت محبت سے بھیجا ہے. عبد الرحیم نے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب، آپ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب اٹھا کر پڑھے تو عبد الرحیم نے بڑی محبت. تو ہمارے شربت کھچڑے پہنچے نہیں پہنچے، بھائی قربانی کا گوشت اور خون بھی تو نہیں پہنچتا اللہ کو. اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، تو وہاں بھی نیتیں پہنچتی ہے. محبت کی سوگات پیش کرو. کتے کو پانی پلایا نہ کسی نے تو اللہ نے اس کو جنت عطا کی. ہر محلے میں اپنی طاقت کے مطابق لگاؤ سبیلیں، پانی پلاؤ، شربت تقسیم کرو، شیرنی تقسیم کرو، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں، کپڑے تقسیم کرو. جس گلی سے کوئی گزرے پتہ چل جائے کہ یہ امام علی مقام کے غلاموں کی گلی ہے، یہاں چھینا نہیں جاتا، یہاں دیا جاتا ہے. اور یاد رکھنا لوگ چھیننے والوں کے مسلک پر عمل نہیں کرتے، لوگ دینے والوں کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے کہ یزید چھیننے والا تھا. میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، میں آپ سب کو پورے چیلنج سے کہتا ہوں، یزید کے نام پر، یزید کی تعریف اور حمایت میں ذرا اتنا بڑا مجمع اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی جمع کر کے دکھا دے، کبھی نہیں ہو سکتا. ماننے والے بھی آج تک یہ ہمت نہیں کر سکے کہ یزید کے نام پر اتنا مجمع کوئی جمع کر کے بتا دے، حمایت کے نام پہ، تعریف کے نام پہ. وہ الگ بات ہے کہ ذکر شہدائے کربلا میں آپ چپکے سے رحمت اللہ علیہ کہہ لیں، الگ بات ہے. لیکن خاص اس کے نام پہ کہ یزید کی تعریف کی جائے گی، واللہ کسی کو جمع نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں یار حسین کسی کو بلاتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں کہا بلاتے تو کمی نہیں تھی اس وقت بھی آنے والوں کی، لیکن بلایا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آل نبی کا کام تھا، سب کا کام نہیں تھا، سب کا کام نہیں تھا، سب کو نہیں بلایا. اگر بلا لیتے، ارے 14 صدیوں کے بعد جب ان کے نام پر نام سننے کے لیے اتنے جمع ہو جاتے ہیں تو نام پہ جان دینے کے لیے کتنے جمع ہو جاتے. مگر حسین چاہتے یہ تھے کہ یہ سب کا کام نہیں ہے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیا سارا جواب ریت پر. اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے. اللہ اکبر. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. عشق میں بچایا ہی نہیں جاتا ہے، عشق میں تو سب لٹا کر کہتے ہیں اب بھی تو راضی ہے. تو پھر محبوب کہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کل پرسوں روزہ ضرور دوران بیان کوئی غلطی اللہ معاف کرے. استغفر اللہ. السلام علیکم.